آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بار پھر تبدیلی کی گونج ہے۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عوامی احتجاج سے نمٹنے میں ناکامی کے علاوہ ترقیاتی فنڈز میں کٹ اور اتحادی ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت سازی کے لیے متحرک ہے اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے صدر آزاد کشمیر سے معاملات طے پا گئے ہیں اور انہوں نے اپنا گروپ پیپلز پارٹی میں ضم کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنی تو بیرسٹر سلطان محمود کو عہدے پر برقرار رکھا جائے گا۔ دوسری جانب نون لیگی رہنما مشتاق منہاس کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم مستعفی ہوں تو پی پی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے۔ ادھر تحریک انصاف اپنے منحرف اور تحریک عدم اعتماد کے حامی اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں کیا سیاسی استحکام آئے گا، منظرنامہ ممکنہ طور پر کیا بن سکتا ہے؟ احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے خبریں اور تجزیہ دونوں لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، یہ وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد، کیا واقعی یہ فنڈز میں کٹوتی ریزن ہے، عوامی احتجاج کی ناکامی روکنے میں ناکامی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پرسنل رائیولریز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پیپلز پارٹی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جو اراکین ان کا مرجر ہوا ہے، اس کے بعد کیا جو مطلوبہ نمبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب ان کو ریٹین کر لیا جائے گا؟ دیکھیں آمنہ، جو اس وقت وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق، جنہوں نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ جی میں کسی صورت میں مستعفی نہیں ہوں گا۔ اب آپ نے دو باتیں ان کے بارے میں بتا دیں کہ ایک تو وہ فنڈز کا ایشو ہے، دوسرا گورننس جو ہے نا وہ بالکل خراب رہی ہے، جس طرح بھی آپ بتا رہی تھی، جلسے جلوس سے ایک عرصے تک ریلیز ہوتی رہیں، پورے آپ نے دیکھا تھوڑا عرصہ پہلے تک آزاد کشمیر میں وہ روک نہیں سکے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ان کے اوپوننٹس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بہت کم ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی 2 بجے سے پہلے وہ سو کے اٹھتے نہیں ہیں، دن کے 2 بجے کے بعد ان کے معاملات شروع ہوتے ہیں، تو نتیجہ ظاہر ہے انٹریکشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے اوپوننٹ سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں اب جو اس وقت سچویشن بنی ہے نا، بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی، جس کا تو آپ نے کچھ ذکر بھی کیا۔ مجھے پی ایم ایل این کی پوزیشن نہیں سمجھ آ رہی کہ بھی آپ جس طریقے سے آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے نا اس میں بھرپور ساتھ دیں گے، اور لیکن ساتھ یہ کہ اگلے پرائم منسٹر کی اگر بات آئے گی تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت تو عدم اعتماد تو کامیاب ڈیفینیٹلی آمنا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نمبر گیم میں 36 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور 9 لوگ جو ہے نا وہ 27 لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، 9 نون لیگ کے ہیں، ان کی تعداد 36 ہوگی، اور جس طرح باقی منحرف ارکان ہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو دیر لگ رہی تھی نا کہ کون پرائم منسٹر بننا چاہیے، ابھی دیکھیں آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے اندر کے پتہ چلی بات کہ ابھی ایک جس طریقے سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی جی بالکل، اور اس میں جو 4 نام ڈسکس کیے گئے تھے، ان میں آمنہ جن کو پرائم منسٹر کے طور پہ لانا تھا ان میں ایک چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، چودھری یاسین صاحب ہیں، اور فیصل ممتاز راٹھور اور چودھری سردار یعقوب۔ یہ جو ہے نا 4 نام تھے۔ ان میں سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے نا وہ ان کا ٹلٹ تھا لطیف اکبر کی طرف، لیکن ان کے بارے میں ایک لائٹر نوٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیسے والے نہیں ہیں، جبکہ چودھری یاسین جو ہے نا وہ کہتے ہیں بہت تکڑے آدمی ہیں، بہت پیسے والی ہیں، ان کا چانس بن رہا ہے۔ اور اپنا پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا انہوں نے اپنا دست شفقت ان کے اوپر رکھا کہ ان کو بننا چاہیے۔ اب ابھی اناؤنسمنٹ تھوڑی دیر تک ہو جائے گی یا صبح تک یہ معاملہ جو ہے نا طے ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ کیوس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھنے کے بعد مطلب ہے کہ جلدی فیصلے ہونے چاہیے تھے، کیوں نہیں ہو رہے؟ اب دیکھیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ہمیشہ کی طرح دیکھنا ہے، ایسے موقع پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی اور اس میں آپ نے دیکھا تنویر الیاس جو ہے نا وہ پہلے پرائم منسٹر بنے تھے، پھر ان کو ہٹایا گیا تو قیوم نیازی صاحب ایک آ گئے تھے، جن کے بارے میں بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا تم بھی نیازی بن کے تو آ گئے میرے پاس، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، بہرحال ان کو بنایا گیا، لیکن ان کی کارکردگی بھی نہیں ٹھیک رہی یا کچھ ٹھیک تھی، تو بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ایک جس طریقے سے آپ نہ کہنا چاہیے بغاوت ہوگی پارٹی کے اندر، اور یہ انوار الحق صاحب جو ہے نا یہ آ گئے منحرف ارکان کے ساتھ، انہوں نے حکومت بنا لی۔ اس تک ان کو بڑی سپورٹ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور بڑی حد تک اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھی۔ اب کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے، وہاں پہ تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اب ایک صوبہ جو ہے نا ان کے پاس ہے پی ٹی آئی کے پاس کے پی میں، اور یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی اگر ان کے پاس صوبہ آتا ہے پی ٹی آئی میں تو اور وہاں پہ انسٹیبلٹی ہوگی، اور ظاہر ہم افورڈ نہیں کر سکتے مقبوضہ کشمیر کو، ہندوستان کے تعلقات کو، ہندوستان کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ معاملہ تھم تو جائے گا، لیکن جتنے دنوں سے چل رہا ہے اس کو بہت پہلے ریزالو
ریزالو ہونا چاہیے تھا. اور جس طرح پی ایم ایل این کا موڈ ہے, پی ایم ایل این جو ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کے جو مرجر جن کا ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی میں, سو اگر جیسے کہ پی ٹی آئی کہہ بھی رہی ہے کہ وہ ریفرنس فائل کرے گی ان کے اگینسٹ, سو یہ تو کنٹروورشل ہو جائے گا معاملہ. آپ کو وہاں پر اس کے بعد کیا آزاد کشمیر میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں ہم نا وہ عام طور پہ تو لوگ اسلام آباد یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آئینی طور پہ تو شاید پاسبل نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ دوسری پارٹی کو جوائن کریں گے تو اس لیے ڈیفیکشن کلاز آپ کے پاس لاگو ہوگی. ہاؤس ٹریڈنگ والا معاملہ جس کو کہتے ہیں آ جائے گا. اسی والے سے الیکشن کمیشن کی طرف وہ جا رہے ہیں. آج انہوں نے ریٹ فائل کر دی وہاں پہ کہ جی درخواست دے دی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا ڈی سیٹ کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنی لائلٹیز کو چینج کیا ہے. وہ نہ بھی کریں تو ہم نا بعض اوقات آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہوا جب چل رہی ہوتی معاملات کدھر جانے کیا ہونا. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بن جائے گی اور پی ایم ایل این کو سپورٹ کرے گی, اور پی ایم ایل این اچھے موقع کی تلاش میں ہوگی کہ اگر ہم نے یہاں ان کو فیور کیا ہے تو سینٹر میں یا کسی اور جگہ پہ یا پنجاب میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی آئے دن نئی نئی ڈیمانڈ لے کے آتی ہیں شاید ادھر ان کی خاموشی ہو جائے. تو جنرلی تو یہی ہو رہا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جی کس کو پرائم منسٹر بننا ہے. تو اگر یہ چودھری یاسین صاحب بن جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ویسے ہے پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں, نون ہے, پیسہ بھی تکڑا خوب ہے ان کے پاس اور معاملات کو چلانا بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے تو شاید لاٹری ان کی نکل ہی آئے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ اسٹیبلٹی وہاں پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. کیا جو دوسرے گروپس ہیں جو مخالف ہیں وہ پھر سڑکوں پہ تو نہیں آئیں گے. ویسے تو مطالبات جس طرح وہ ایک آپ نے دیکھا ہے کمیٹی ایپیکس بنی تھی, ان کی سارے مطالبات مان لیے گئے تھے. اب وہاں پہ تو الحمدللہ صورتحال کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر والی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے گی تو پھر باقی پارٹیوں کو انسینٹو مل جاتا ہے کہ ان کو کیسے اتارنا ہے, ایک کس پرائم منسٹر کو کیسے جس کو کہتے ہیں اس کے نمبر کم کر کے تو چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنی ہے یا کوئی اور حربے استعمال کر کے اس کو ہٹانا ہے. تو وہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن ایز وی اسپیک پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں اکٹھے ہیں تو نتیجہ جو ہے نا پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اپنا پرائم منسٹر لانے میں یہاں کامیاب ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.